اسلامیات کی تدریس کے طریقوں میں سے ایک طریقہ سقراطی طریقہ ہے، اور یہی آج کا ہمارا موضوع ہے۔ سقراطی طریقہ جو ہے یہ سقراط سے منسوب ہے، جو کہ ایک بہت بڑا ماہر تعلیم تھا، بہت بڑا معلم تھا۔ اس کے خیال میں استاد کا کام طلباء کے جذبہ جستجو کو ابھارنا ہے تاکہ طلباء کی خواپیدہ صلاحیتیں بیدار ہوں۔ یعنی اس کا جو بنیادی نقطہ تھا تدریس کے بارے میں وہ یہ تھا کہ استاد کا اصل کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اس طلباء کے اندر جستجو تجسس کا جذبہ جو ہے اس کو بیدار کرے اور ابھارے۔ اس کے خیال میں اس طرح طلباء کی جو سوئی ہوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں، شوق، دلچسپی، تجسس، وہ بیدار ہو جاتی ہیں، تو اس سے پھر جو ہے وہ آمادہ ہو جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں تعلم حاصل کرنے کے لیے۔ اس کا انداز بیان زیادہ تر سوالات کی مدد سے اخذ کرنے کا تھا۔ مثلاً وہ یہ ہوتا ہے پاکیزگی کیا شے ہے، دیانتداری کسے کہتے ہیں، ایک خاص حیثیت میں کسی فرد کے کیا فرائض ہیں، جرات یا ایمانداری یا صداقت اور انصاف یہ کیا ہے، کس کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح سوال کر کے طلباء کو تعلم کے لیے آمادہ کیا جاتا۔ وہ کہتا تھا، اس کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اس سے طلباء کے اپنی جو ذہنی قوہ ہے، یعنی قوتیں ہیں، ذہن کی صلاحیتیں ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں، اور خاص طور پر قوت استدلال۔ وہ کہتا ہے کہ اس قوت استدلال کی مدد سے طلباء جو ہیں وہ غلط چیزوں کو رد کر دیتے تھے۔ تو اس لحاظ سے اس طریقے کو استدلالی طریقہ بھی کہتے ہیں۔ سقراطی طریقے کو استدلالی طریقہ کہتے ہیں، یعنی سوالات کے ذریعے طلباء کی ذہنی قوتوں کو ابھارنا اور ان قوتوں اور صلاحیتوں کو استعمال پر آمادہ اور تیار کرنا، اور پھر طلباء جو ہیں وہ اپنی قوت استدلال کی بدولت غلط چیزوں کو رد کرتے تھے، تو اس لیے اس طریقوں کو طریقہ استدلالی بھی کہتے ہیں یا استدلالی طریقہ۔ اب اگر ہم غور کریں تو یہ طریقہ ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ تعلیم میں بھی بکثرت ملتا ہے۔ آپ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے سوالات کرتے تھے، تو ان سوالات کا تعلق نہ صرف دنیا کی زندگی سے ہوتا تھا بلکہ اخروی زندگی سے بھی ہوتا تھا۔ مثلاً آپ فرماتے مفلس کون ہے، یا آپ نے فرمایا اس سے بڑا بدبخت کون ہے، اور پھر بتاتے کہ کون کے جواب میں آپ بتاتے کہ جو ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے پوچھا، سوال کیا اپنے صحابہ سے کہ پہلوان کسے کہتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا سب سے بڑا چور کون ہے۔ پھر آپ نے ایک دفعہ یعنی آپ سوالات کرتے تھے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، یعنی آپ نے کہا اس کی ناک خاک آلود ہو، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، یا آپ نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ یعنی اس طرح کے سوالات کر کے آپ صحابہ کرام کو متجسس کرتے اور متوجہ کرتے، اور وہ بے قرار ہو جاتے جاننے کے لیے کہ آپ جو ہے وہ کس کے بارے میں یا کس چیز کے بارے میں فرما رہے ہیں، تو پھر آپ ان کو اس کے بارے میں بتاتے۔ لہٰذا یہ جو طریقہ ہے یہ معلومات ہونے کے ساتھ بھی مفید اور کارآمد ہے، اور بغیر معلومات کے بھی بہت مفید اور کارآمد ہے۔ تو جن کے پاس معلومات نہ ہوں، مطالعہ نہ کیا ہو، وہ پھر اس طریقے کی مدد سے مطالعہ کرنے لگ جاتے ہیں اور معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ جو ہے بڑا مؤثر ہے۔ ظاہر ہے جو طریقہ ہمارے نبی استعمال کر چکے ہیں وہ کیسے جو ہے وہ مفید اور اعلیٰ نہیں ہوگا۔ اس طریقے کے کچھ مزید فوائد ہم دیکھتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ سوال اور جواب کی مدد سے جو ہے وہ طلباء کے جذبہ تجسس کو ابھارا جاتا ہے، اور اس میں استاد اور طالب علم دونوں مل کر حصہ لیتے ہیں، دونوں برابر ایکٹیو ہوتے ہیں، اور بحث کے اور سوال جواب اور بات چیت کے اختتام پر جو ہے وہ نتیجہ یا حقیقت جو ہے وہ منکشف ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے طلباء کے ذہنوں کو
جلا ملتی ہے، یعنی ان کے ذہن کی جو قوتیں ہوتی ہیں وہ بیدار ہو جاتی ہیں، ایکٹیو ہو جاتی ہیں، مستعدی سے کام کرتی ہیں۔ تو پھر جب وہ اتنی کام کرتی ہیں تو بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ طلباء کی قوت مشاہدہ تیز ہوتی ہے، ظاہر سوالات کے ذریعے جب ان میں تجسس کا مادہ ہوتا ہے اور پھر ان کو چیزیں پتہ چلتی ہیں تو وہ قوت مشاہدہ خود بخود تیز ہوتی ہے۔ طلباء کا جو اندر جو ہر انسان میں تجسس کا مادہ ہوتا ہے وہ طلباء میں پیدا بھی ہوتا ہے اور بڑھتا بھی ہے، اور تجسس جو ہے وہ جان لینے، علم حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ اس طرح طلباء کی قوت بیانیہ کی بھی نشو و نما ہوتی ہے اور وہ اپنی بات کو، سوال کے جواب کو، بات کو بیان کرنا بہتر طریقے سے سیکھ جاتے ہیں۔ طلباء کی جو بے جا جھجک ہوتی ہے کہ وہ حصہ نہیں لیتے، بات نہیں کرتے، سوال نہیں کرتے، جواب یعنی کانفیڈنس کی جو کمی ہے اس کا بھی ازالہ ہو جاتا ہے، ان کی جھجک دور ہوتی ہے اور ان کا قوت اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر طلباء میں مطالعہ کا شوق پیدا ہوتا ہے اور طلباء کے جو ہے وہ اندر تھنکنگ کی، غور و فکر کرنا، مطالعہ کرنا، پڑھنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا، یہ جو ان کی صلاحیتیں ہیں یہ طلباء ان کو بروئے کار لاتے ہیں اور یہ صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں۔